بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ ارشاد ربانی ہے کل نفس ذائقۃ الموت فمن زحزح عن النار ادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جو جنت سے جو دوزخ سے دور کر دیا گیا، جنت میں داخل کیا گیا، وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی ایک دھوکے کا سامان ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ربانی ہے اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں کہیں بھی تم ہو گئے موت تم کو آ دبوچے گی۔ اس سلسلے میں مجھے آج اسی خاص پس منظر میں گفتگو کرنی ہے۔ آج لوگ جس بے راہ روی کا شکار ہیں، اور نمازوں سے غفلت ہے، اور دین سے دوری ہے، علماء سے ربط نہیں ہے، بزرگان دین اہل اللہ سے ربط نہیں ہے، منمانی زندگی گزار رہے ہیں، جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے سے ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، لیکن عمل ہمارا باہر کی زندگی میں بالکل اس کے خلاف ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں انتقال ہوئے، موتیں ہوئیں، ہم ان کو دفنا کے آئے، ایسی ہماری موت ہوگی اور ہم کو دفنا کے آیا جائے گا۔ اس دفنانے کے بعد کی برزخی زندگی، جس کا پہلی منزل قبر ہے، جو برزخ کی ایک زندگی شروع ہوتی ہے، جہاں جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے یا دوزخ کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اس کا خیال ہمیں ہر وقت رہنا ہے۔ تو یہ جو ہم اپنی انا کو لیے پھرتے ہیں اور ذرا ذرا سی بات پر آگ بگولا ہو جاتے ہیں، برداشت، قوت برداشت اور حلم کا مادہ ہمارے اندر نہیں ہے، اور اسی وجہ سے خاندانوں کا اور معاشرے کا شیرازہ بکھرا ہوا ہے۔ لہذا ہمیں یہ اپنی موت کو کثرت سے یاد کرنا ہے، کیونکہ موت ایک حقیقی چیز ہے، یونیورسل ٹروتھ ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں بھی ہوگی موت آ دبوچے گی، اور یہ حقیقت ہے۔ حالانکہ ہم محسوس کرتے ہیں کہ موت سے ایک انسان کو وحشت سی ہوتی ہے، اور وہ وحشت سی ایمان کی کمی یا ایمان کا صحیح علم نہ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور جیسے ایک بزرگ سے کسی نے فرمایا کہ لوگ جو ہیں آخرت سے تھوڑا گھبراتے ہیں، موت سے گھبراتے ہیں، آخرت کے بعد کی زندگی سے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا انہوں نے اپنی دنیا کو آباد کر رکھا ہے اور اپنے عمل سے آخرت کو ویران کر رکھا ہے، اور ویرانی میں جانے سے گھبراتے ہیں۔ تو ہر وقت موت کو یاد رکھیے، کس وقت آ جائے۔ اللہ سے دعا کریں ہمیں اللہ تعالیٰ حادثات کی موت سے، ہوائی مرض کی موت سے، ڈوبنے کی موت سے، جلنے کی موت سے، غسل خانے میں آنے کی موت سے، بیت الخلاء میں آنے کی موت سے، انکاؤنٹر کی موت سے، وحشتناک موت سے، عبرتناک موت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ آن ہر وقت، یہ خیال ہر آن ہمیں ہر وقت رہنا ہے، ہر لمحے رہنا ہے، اور یہ دعا کرنی ہے اے اللہ تو صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما، صراط الذین انعمت علیہم، اس پر ہمیں چلا، نہ کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین والے راستے سے ہماری حفاظت فرما۔ آپ سے پیار محبت رکھیں، خلوص رکھیں، ایک دوسرے کی مدد کریں اور دین کا کام کریں۔ آج نماز میں دیکھ رہا ہوں اتنی غفلت ہو رہی ہے کہ رمضان میں تو لگتا ہے کہ جنہیں کہاں کس ملک سے لوگ آ کر آگے جو مسجدیں بھر ہیں اور بھر رہی ہیں، اور جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے، اب فجر کی نماز میں اطلاع کی ہیں، ہم بیٹھے ہوئے تھے، علماء کا تبصرہ تھا کہ ایک صف نہیں ہوتی۔ ارے کہاں گئے ہو نمازی؟ میں کہتا ہوں اپنے محلوں میں کارنر میٹنگ کیجئے، اپنے محلے کے کسی گھر میں میٹنگ کیجئے، اور وہاں یہ پیدا ڈیوٹی لگائیں کہ جب فجر کی نماز کو آئیں، جیسے پہلے زمانے میں ہوتا تھا، ہم نے بچپنے میں دیکھا، کنڈی کھٹکھٹاتے ہوئے آئیں کہ بھائی چلو نماز کو، چلو نماز کا وقت ہو گیا ہے، اور اس سلسلے میں کوئی ملامت کرے بھائی تو ہی بڑا ملا ہو رہا ہے، تجھے بڑی وہ ہو رہی ہے، کنڈی کھٹکھٹانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو اللہ کے لیے برداشت کر لیں۔ اللہ کے لیے برداشت کریں گے، اللہ آپ کا درجات بلند کرے گا، اور جو لوگ اس طرح اعتراض کریں گے ان کو ہدایت سے سرفراز کرے گا۔ تو یہ درخواست کرنے کے لیے میں آیا تھا کہ موت کو ہر آن یاد رکھنا ہے، اور موت کے احساسات کے ساتھ اور آخرت کی کامیابی کی فکر اور دعا اور عمل کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنی ہے، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ہر آن اللہ کی وحدانیت کا اور توحید فعلی کا پر عمل پیرا ہوتے ہوئے ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ اللہ ہی نافع ہے، اللہ ہی زار ہے، اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے، اسی سے مانگنا ہے اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ یہی ہمیں موحد حقیقی بننا ہے، توحید حقیقی پر عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے بچے، ہمارے ایک ایک بچے کو، ایک ایک فرد کو ان امور کی سمجھ عطا فرمائے، اور ان پر عمل پیرا ہوتے ہوئے ہمیں اس آیت کا مصداق بنا کر، اہل بنا کر اپنے پاس بلائے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ، جب موت کا وقت آئے تو فرشتے ملک الموت آئے، اور اس کے ساتھ رحمت کے فرشتے آئیں اور وہ کہیں اے نفس مطمئنہ چل اپنے رب کی طرف، اس حال میں کہ تو اللہ سے راضی، اللہ تو سے راضی، اور وہاں ہمارا ایسا استقبال ہو کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ارشاد ہو فادخلی فی عبادی، آج تو داخل ہو گیا میرے خاص بندوں میں، وادخلی جنتی، اور میری خاص جنت میں داخل ہو جا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔